حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ میری روح قبض کرنے کے لیے اچانک میرے پاس نہیں آنا، بلکہ پہلے میرے پاس کسی قاصد کو بھیج دینا تاکہ میں موت کی تیاری کر لوں۔ ویسے اللہ کے نبی کے دامن پر گناہ کا ایک دھبا بھی نہیں آ سکتا اور وہ ہر لمحہ تیار ہی رہتے ہیں موت کے لیے، لیکن اس کے باوجود بھی تعلیم امت کے لیے بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور سید عالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی تھی، اللہم انی اعوذ بک من موت الفجاءہ، رب قدیر اچانک موت سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اچانک موت آتی ہے اور انسان کو لے کر کے چلی جاتی ہے، اس کو گناہ سے توبہ کرنے کا، تلافی کرنے کا موقع بھی نہیں مل پاتا، تو اچانک اموات سے پناہ مانگی گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے عہد لیا، اللہ کے نبی ہیں، ان سے عہد لے لیا۔ ایک عرصے کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے، پوچھا کدھر آئے ہو؟ کہا قبض روح کے لیے آیا ہوں۔ ارشاد فرمایا میں نے تو کہا تھا آپ سے میرے پاس اچانک موت کے لیے نہیں آنا، بلکہ میرے پاس پہلے کسی قاصد کو بھیج دینا۔ ارشاد فرمایا حضور میں نے تو قاصد کو بھیجا تھا۔ ارشاد فرمایا میرے پاس تو کوئی بھی نہیں آیا۔ عرض کیا یہ کتنے لوگوں کی موت آپ کی نظروں کے سامنے واقع ہو گئی، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ یہ اٹھتے ہوئے جنازے آپ کی نظروں کے سامنے سے گزر گئے، یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ یہ پھیلے ہوئے قبرستان یہ میرا قاصد نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ یا آپ کی داڑھی کے اندر سفید بال اتر آئے ہیں، یہ میرا قاصد نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جب آنکھوں کی بینائی کم پڑنے لگے، جب اعضاء مدمحل ہو جائیں، جب چلتے چلتے ٹھوکریں لگنے لگے، جب زبان کے اندر لکنت آ جائے، جب سمجھنے کی یادداشت کے اندر طاقت کم ہو جائے، تو سمجھ لو کہ موت کا پیغام آ گیا ہے۔ یہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں موت کا پیغام دے کر کے جاتا ہے کہ دیکھو کیسا باغ پن تھا، کیسی دوپہر تھی، کیسی کرنوں کی تمازت، حدت اور شدت اور گرمی تھی، لیکن آج یہ بھی درد غروب سے زرد ہوا جا رہا ہے۔ اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا منبع نور کا جو آسمان کے اوپر جگمگا رہا ہوتا ہے، لیکن آج وہ بھی درد غروب سے زرد ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ڈوبتا ہوا سورج ہمیں موت کا پیغام دیتا ہے کہ میاں یہاں تم بھی آ رہے ہو۔ یہ پھیلے ہوئے قبرستان ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں آ کر کے تمہیں بھی سونا ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جاؤ قبرستانوں میں جا کر کے دیکھو کیسے کیسے حسینوں کی مٹیاں خراب ہو رہی ہیں۔ جو بدن پر چٹکیاں بھی پڑنے نہیں دیتے تھے مٹی کی، آج ان کے کفن بھی تار تار ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ڈوبتا ہوا سورج، یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ پھیلی ہوئی قبریں، یہ بڑھاپا، یہ بالوں کا سفید ہو جانا، یہ کمر کا خم ہو جانا، یہ آپ کی زبان کے اندر لکنت کا لگ جانا، یہ آنکھوں کے اندر بینائی کا کم ہو جانا، یہ چلتے چلتے ٹھوکروں کا لگنا، یہ بولتے ہوئے زبان کے اندر لکنت کا لگ جانا، یہ یادداشت کا کم پڑ جانا، سمجھ لو کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے موت کا پیغام ہے۔ حضور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، اچانک ایک شخص آ کر کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا یا عمر لا تنس موتک، عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے کانپنے لگتے ہیں کہ جس طریقے سے ایک بیل کی شاخ کانپتی ہے۔ اس سے کہا میاں روز آ جایا کر اور مجھے روز یہ میسج دے دیا کر۔ اس کو نوکری کے لیے رکھ لیا۔ اس نے بھری بزم میں آ کر کے کہا عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا۔ یہ وہ عمر ہے کہ جن کو اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا عمر میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ تو ہوتا۔ پھٹا ہوا لباس ہے، پیبند لگا ہوا لباس ہے، 23 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا شخص جب اس سے بزم میں آ کر کے کسی نے کہا کہ عمر اپنی موت کو نہیں بھولنا، تو اس طریقے سے کانپنے لگتے ہیں جس طریقے سے پیڑ کی شاخیں کانپتی ہیں۔ کہا میاں روز آ جایا کر۔ اس کو مہینے کے بعد میں مشاہرہ بھی آپ نے دیا، اس کی قیمت آپ نے دی۔ ایک دن آیا، آپ نے اس کو مشاہرہ دیا اور مشاہرہ دے کر کے اس کا شکریہ ادا کیا اور اس سے کہا کہ آج کے بعد نہیں آنا۔ اس نے کہا کیوں حضور مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی؟ ارشاد فرمایا نہیں۔ کیا دوسرا کوئی آنے لگا ہے؟ ارشاد فرمایا نہیں۔ کیا تذکرہ موت کی ضرورت نہیں رہی؟
ارشاد فرمایا نہیں تو پھر مجھے چھٹی کیوں دی جا رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ زارو قطار رونے لگے اور اپنی داڑھی کو پکڑنے کے بعد ایک بال جو سفید آ چکا تھا اس بال کو الگ کر کے کہا دیکھ یہ میری داڑھی کے اندر سفید بال آ گیا ہے، اب تیرے آنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بال ہی مجھے چین سے بیٹھنے نہیں دے گا۔ اللہ اکبر۔ ہماری تو پوری داڑھی بھی سفید ہو جائے نا، میاں صاحب بولے ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن اے اڑ گیا لکھ تیرا، ہڈیاں کمبن گوڈے کھڑکن اے اڑ گیا لکھ تیرا، عجیبی بدیوں باز نہ آئے جیو مرد دلیرا۔ اللہ تبارک و تعالی کا قرآن ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مول لے لی، والعذاب بالمغفرہ، اور بخشش کے بدلے عذاب، فما اصبرہم علی النار، تو کس درجہ یہ آگ کی سہار کو برداشت کرنے کی قوت رکھتے ہیں۔ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لوگوں کا آگ پر کتنا حوصلہ ہے، کہتے ہیں دیکھو دیکھی جائے گی، کہتے ہیں دیکھ لیں گے، کہتے ہیں دیکھا ہے دیکھی جائے گی، جاؤ قبرستانوں میں جا کر کے دیکھو دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے، کتنے کتنے حسینوں کی کتنے کتنے محجبینوں کی مٹیاں برباد ہو رہی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو قبل اس سے کہ وہ وقت ہمارے اوپر آ جائے اور کوئی حجت باقی نہ رہے، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو اللہ کے حضور سپرد کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور موت کا ذائقہ تو ہر ایک نے چکھنا ہے، تو قبل اس سے وہ وقت آ جائے اور پھر بعد میں پچھتاوا ہو، مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو اللہ کے حضور پیش کرنے سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دو چیزیں دل کا زنگ اتار دیتی ہیں، دو چیزیں دلوں کے میل کو اتار دیتی ہیں۔ پہلی چیز تو وہ ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا کثرت کے ساتھ موت کی یاد، اور دوسرا قرآن مجید کی تلاوت، ادارت المصطفیٰ کی فکر، لوگوں کو معاد سے جوڑنا، کتاب اللہ سے ان کو مربوط کرنا ہے، اور اسی فکر کے اوپر ملک کے بلکہ دنیا کے ایک ایک گوشے پر اس پیغام محبت کو پھیلایا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تاکہ اگر ہم اپنے دلوں کو مصفا کرنا چاہیں، اپنے باطن کی پاکیزگی اور طہارت کا سما اگر کرنا چاہیں تو ہمیں یہ کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ نسخہ دلوں کی پاکیزگی کا، دلوں کی صفائی اور ستھرائی کا، یہ ہمارا کوئی ایجاد کردہ نسخہ نہیں ہے یا دنیاوی کسی سائنسداں کا بتایا ہوا نسخہ نہیں ہے، بلکہ دل و قلب و نگاہ کے مرشد اولین، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، محمد مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا نسخہ ہے، یہ دلوں کے طبیب کا بتایا ہوا نسخہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ اپنے دل کو مصفا کرنا چاہتے ہیں، باطن صاف کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن مجید کی تلاوت اور کثرت کے ساتھ موت کی یاد، اور تم کثرت کے ساتھ جب موت کو یاد کرو گے تو یہ تمہارے دلوں کو پاکیزہ اور صاف کر دے۔